میں بڑے دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ مصروفیات نے مجھے گھیرے رکھا۔ میرے اصل میں کام اتنے پھیلے ہوئے ہیں، میں لکھتا بھی ہوں، میں اخبار بھی نکالتا ہوں، اور میرے ایسے معاملات ان کا تعلق ایڈورٹائزنگ سے بھی ہے، وہ سب کبھی نہ کبھی مجھے مصروف کر لیتے ہیں۔ آج آپ سے میں صرف اپنی کتابوں کے حوالے سے بات کرنے لگا۔ کتابیں میرا تعارف کبھی نہیں رہیں، میں اپنی کتابوں کا تعارف رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک مصنف کے طور پہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہی نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ایک زیادہ فعال کردار معاشرے میں ادا کرنا چاہیے، اور یہ میری صلاحیت اگر ہے میرے قلم میں تو خود بخود اجاگر ہوگی، اور ایسا ہوا بھی۔ میں آپ کو حیرت میں ڈال دوں گا آپ کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کر کے، ان کا تعارف کرا کے، کہ میں نے کتنی کتابیں لکھی، ہزاروں صفحات، اور سب بک چکی ہیں، آؤٹ آف پرنٹ بھی ہیں۔ میں تقریباً میری پہلی کتاب 1970 میں شائع ہوئی تھی، تو آخری کتاب جو تھی وہ جو شائع ہوئی تھی وہ ہم کون ہیں، وہ یہ ہے۔ آپ اسے غور سے دیکھ لیں، یہ کتاب ہے، اس میں آپ یہ اس کا بیک سائڈ کور ہے، اور اس کا یہ فلیپ ہے۔ یہ کتاب سیاسی مضامین کا مجموعہ ہے جو ایک ہی عنوان کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ وہ عنوان ہے ہم کون ہیں، ہو آر وی، مسلمان۔ ہم کون ہیں؟ کیا ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، گجراتی ہیں، ترک ہیں، عرب ہیں، ایرانی ہیں، کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ یہ میرے اس میری اس کاوش کا محور ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے ضرور کبھی نہ کبھی موقع ملے گا پڑھنے کا۔ تو یہ میرا ایک سیاسی میری زندگی کا پہلو ہے، اور جو بہت حاوی رہا ہے میری پوری لائف پر۔ تو اس سلسلے میں جو کتابیں آئی ہیں پولیٹیکل نوعیت کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو دی لاسٹ ڈیکیڈز، یہ ایک طرف ہے میرے سیاسی سفر کی کہانی ہے، 4 دہائیوں کی، جو آخر 4 دہائیوں۔ اس کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی تھی جب بے نظیر بھٹو صاحب، اے بک وتھ نو ٹائٹل، یہ جب شائع ہوئی تھی تو محترمہ نے مجھے خط لکھا تھا، اور وہ خط یہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ I thank you for sending me a copy of your latest publication, a book with no title. While I shall be reading it with great interest, a cursory glance of some of the sections of the book convinced me of the genuine desire of our people to use the rule of political propriety, democracy, development, and national well-being in the country. I have no doubt that your wishes will come true, and your next book will not be without a title. Let me join hands with the toiling masses of this country and work for the realization of the goals you have mentioned in your book. Unfortunately, ایسا ہوا نہیں، مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا، لیکن بہرحال زندگی ایسی ہی ہے۔ پھر میری جو سیاسی کتاب آئی وہ تھی یہ ہے دا ونڈس آف چینج، 2007 کی جو موومنٹ تھی اس کے انکٹ ہوتی ہے، یہ وکلا کی موومنٹ تھی۔ اس میں یہ آپ دیکھ لیں، اس کا سب ٹائٹل آپ کو اچھا لگے گا یا پڑھ لیں۔ سب ٹائٹل ہے دا اسٹوری آف دا مارچ آف فالی تھرو مارچ 2007 ٹو مارچ 2008۔ یہ کتاب گئی۔ پھر میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تعارف جو ہے میں ایک
ویڈیو میں نہیں آئے گا، میں آگے چل کے مزید آپ سے، کیونکہ میرے ناول جو ہے نا زیادہ مشہور ہیں، تو میں ابھی فی الحال سیاست پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ میری کتاب تھی بیسٹ سیلر، جھوٹ کا پیغمبر۔ یہ جن لوگوں نے 2000 سے پی این اے ورسز پی 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 کی موومنٹ ہے، یہ کتاب اس سے دوران لکھی گئی، اور اس کا محور جو اسکالرلی بھٹو کی ذات تھی۔ اس کا پہلا جملہ اس کے موڈ کو سیٹ کرتا ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک مجرم ہوں، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے 1970 کے عام انتخابات میں بھٹو کو ووٹ دیا تھا۔ یہ اس کا پہلا جملہ ہے، اور یہ بڑی ہی خطرناک کتاب تھی۔ اس کے کئی ایڈیشن 2-3 ماہ کے اندر بکے، اور جب پھر بھٹو مرحوم کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ میں نے کتاب، جب ان پر قتل کا الزام لگا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ بہت ہوگی، اب ہمیں حقائق کی طرف جانا چاہیے، تو میں نے یہ کتاب کیل کر دی۔ یہ کتاب بعد میں نہیں چھپی، مجھے آفر کی گئی، نجیب نظامی مرحوم نے مجھ سے کہا کہ یہ کتاب کے رائٹس دے دو، ہم قسط وار شائع کریں گے، اور انہوں نے بڑی معقول رقم آفر کی۔ میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا اب یہ کتاب ایک مرحوم سمجھیے ایک حیثیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک ایسے مقدمے ملوث کیا گیا ہے جس کا پاکستان کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص میر محمد خان احمد رضا قصوری کے والد قتل بھی ہوئے تو اس کا پاکستان کی ہسٹری سے کیا تعلق؟ دیکھیے بھٹو وزیر اعظم تھا، اس پہ الزامات یہ نہیں تھے، موومنٹ اس لیے نہیں چلی تھی کہ احمد رضا قصوری کا والد قتل ہوا تھا، موومنٹ چلی تھی کہ اس نے کچھ جرائم کی، اس پر الزامات سنگین ہیں، ان الزامات کی کو ثابت کرنے کے لیے اگر انہیں ٹرائل پہ لایا جاتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ یہ بدقسمتی ہوئی ہماری۔ اچھا، بہرحال اس کے بعد میں نے اسی جو میری سوچ تھی اس کو میں نے ایکسپلین کیا اس کتاب ہی واز ناٹ ہینگ۔ یہ میری وہ کتاب ہے جو 1988 میں مرحومہ جب پاکستان آئی تو اس وقت آئی، اور اس کتاب کے بڑے چرچے ہوئے۔ مجھ سے نصرت بھٹو مرحومہ سے نفرت کرتی تھی، تو وہ جب انہوں نے کتاب پڑھی تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، وہ میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے آج بھی، کہ مجھے دکھ ہے کہ آپ جیسے لوگ اس معاشرے میں زیادہ تعداد میں تھی۔ آپ نے سچ لکھا ہے۔ میرے والد، میرے شوہر بےنظیر کے والد کے بارے میں آپ نے ان کی کوتاہیوں کا جو ذکر کیا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، آئندہ میں مزید کتابوں کا تعارف کروں گا۔